الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، باب المساجد، مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. اب سجدہ گاہ کون سی ہے اور سجدہ گاہ کس کو بنانا چاہیے؟ یہ صاف سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ مسجد کا نام ہی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور بہت سی ایسی مساجد ہیں معذرت کے ساتھ. اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کو، یعنی جو اہل کتاب ہیں، تورات کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی بات نہیں مانی، ان کو کہا تورات کو سمجھو، تورات کو مانو، تورات میں کیا تھا؟ صرف اور صرف توحید تھی. انجیل میں کیا تھا؟ صرف اور صرف توحید تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور آج کا مسلمان جس کے متعلق یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی ہے، فرمائی ہے کہ اس حدیث میں کہ سجدہ گاہ بنا لیا نیک لوگوں کی قبروں کو، تو آج کا مسلمان بھی یہی کام کر رہا. اگر ہم اس طرح کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کیا بولتے ہیں، کن کن الفاظوں سے اس کو بلاتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. لیکن آج کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. جن سے مانگنا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے. ہم نے مساجد میں جو مثال کے طور پہ مساجد کا جو مالک ہے، یا اس مسجد میں کوئی ایسا شخص جو بہت نیک تھا، ولی اللہ ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، اس کو ہم نے وہاں پہ اس کی قبر بنا کے آتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور جاتے ہوئے ہم اس کو بھی سجدہ کر کے جا رہے ہیں جس کی قبر ہم نے اس مسجد میں بنائی ہوئی. یہ تو کسی یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ادھر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں سے ہمیں بچا کر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے. اور پھر بعد میں ہم وہی مشرکین والا کام، شرک والا کام جاتے ہوئے پھر اس قبر کو سجدہ کر کے جانا. اور ہمارے آج کا مسلمان جب اس طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ لعنتی ہیں، وہ لوگ مشرک ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم خود اس طرح کے کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے. وہ نیک لوگ جو چلے گئے ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جن میں سورۃ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو. اب نے مانگنا ہے، اپنی حاجت رکھنی ہے تو کس کے آگے رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے. اور کوئی کسی اور سے مانگتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے دینے والا یہ شخص ہے، تو وہ بھی مشرک ہے. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق چلیں. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں جو سنائی ہے، جو بتائی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. اور یہاں وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ سجدہ کرتے رہے، تو وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا کہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین ہے. لیکن جو یہ کام کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے بے شک. اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں. لیکن جو یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو جب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ شرک میں معاف نہیں کروں گا تو ہمیں شرک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دینا. جب ہم جا کے قبروں میں مانگیں گے یا ایسے مزاروں پر جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود بھی آپ پڑھے لکھے ہیں، یوٹیوب ہر چیز سامنے نظر آتی ہے، میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھ لیں کہ اتنا رش مساجد میں نہیں ہوتا جتنا جا کے عرس مزاروں میں یا جہاں پہ قبریں پوجی جاتی ہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے وہاں سے اس سے مساجد سے زیادہ رش ہے. تبھی تو ہم پر آفت پہ آفت، مشکلات پہ مشکلات، جو آپ جہاں پہ بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دیا جو ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، جو اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جب فوت کرنا تھا، جب ان کا وقت لکھا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ لے گئے. وہ اپنے آپ کو بچا سکے نہیں بچا سکے، تو ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے یا ہمیں کیا بچائیں گے؟ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا نہ مانا جائے. کیونکہ دینے والا خالق مالک کی ذات جو ہے اور رازق کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اور شرک جیسے خاص طور پہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.